اسٹیم فرائیڈ چکن بنانے کے لیے ہم نے 3 بڑے لیگ پیس لیے ہیں، اور اس کو ہم بنائیں گے کیسے۔ ان کو میں نے دھو کے اچھی طرح صاف کر لیا ہے فرینڈس۔ اب اس کو ہم ٹک لگائیں گے۔ پہلے ٹک لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مسالہ بیٹھ جائے اچھی طرح۔ تو اندر مسالہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو نمک لگاتے ہیں۔ نمک اچھی طرح گوشت میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو میرینیٹ کر کے 1 سے 1.5 گھنٹہ چھوڑ دیں گے، صرف نمک لگا کے ایسے۔ اب اس کے بعد میں نے لیے ہیں 3-4 عدد بڑی ہری مرچیں، 3 لہسن کی گانٹھیں، اور ان کو ہم پیسیں گے، اور اس میں ادرک بھی ڈالیں گے۔ جو ادرک اور لہسن کا ذائقہ دیتی ہے چکن کو، اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو اس کے بعد میں نے یہ چھیل کے صاف کر لیا ہے لہسن ادرک، اس کو میں کوٹوں گی، اور اس کو بلینڈر میں مت کوٹیے گا، جب بھی ہم بلینڈر میں ہمیں پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس طرح پستا نہیں ہے۔ تو فرینڈز اس کو ہم اس ڈوری ڈنڈے میں ہی کوٹیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اس کے ساتھ میں نے سوکھا دھنیا لینا ہے۔ سوکھا دھنیا بھی بہت ذائقے دار ہوتا ہے چکن کے لیے، میرینیشن میں یہ خوشبو پیدا کرے گا اور ایک لذیذ جوسی سا ذائقہ دے گا۔ تو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں؟ اور آج ہم بنا رہے ہیں اسٹیم فرائیڈ چکن۔ اب یہ میں نے لی ہے کوٹی ہوئی لال مرچ، ہلدی اور سرخ مرچ۔ نمک نہیں ڈالنا اس میں، نمک ہم پہلے ہی چکن پر لگا چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ پپیتا پیسٹ ہے میرے پاس۔ پپیتا پیسٹ چکن کو اچھی طرح سے گلنے میں جلدی مدد دے گا۔ اس کو صرف 2 ٹیبل اسپونز میں نے اس کا پانی لیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی۔ دہی ذائقہ پیدا کرے گا، کھٹاس دے گا۔ اب ہم میدا ڈال رہے ہیں آدھی پیالی۔ اب لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اچھا تو فرینڈز بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے باجی آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ تو فرینڈز میرے چینل کا نام ہے رسوئی رانی جانی۔ تو آپ ہمارے چینل کو دیکھیے اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تھینک یو۔ تو فرینڈز اب ہم اس میں مسالہ لگائیں گے جو ہم نے میرینیٹ کیا ہے ابھی۔ اس کو اچھی طرح سے چکن میں مسل کے لگانا ہے، اور چمچے سے ہی خوب دبا کے لگائیے گا، اس سے ذائقہ اندر تک بیٹھ جاتا ہے مسالہ، اور اچھا سا چکن اسٹیم بھی ہوتا ہے۔ تو میدے کی وجہ سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ چپک جاتا ہے اور اچھی طرح سے اسٹیم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب رسیلا مسالوں سے ہی بنتا ہے چکن، ویسے ذائقے دار تو اتنا نہیں ہوتا، مسالے ہی اس کو خوب ذائقے دار بناتے ہیں۔ تو اس کو مسالے سے خوب اچھی طرح سے کوٹ کر لیں اس کے اوپر پہلے۔ تو ایسے ہی آپ دہی کی جگہ لیمو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں دہی ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھے لیموز، تو میں نے یہی کر لیا ہے۔ تو آپ بھی لیمو بھی ڈالیے اس میں، اور
دل چاہے تو دہی بھی ڈال لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں فرینڈس۔ تو اب اس سب تینوں کو میں اس طرح لگاؤں گی۔ آپ اس کی 3 کے حساب سے آپ دیکھ لیں، یہ تقریباً میرا 1 کلو کے قریب گوشت ہے، تو آپ مسالے کی مقدار آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو اس طرح سے میرینیٹ کر کے ہم اس کو پہلے اسٹیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرینڈس میرا چینل آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ میری ترکیبیں آپ کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ نہ بے شک لائک نہ کریں، اگر آپ کا دل کرے تو کر دیا کریں، نہیں دل کرا کرے تو نہ کرا کرے، کوئی بات نہیں، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلے، یہ تو مذاق ہو گیا، چلے صحیح ہے۔ چلے تو فرینڈس اس کو میں نے اس طرح کوٹ کر دیا ہے، تو ایسے اس کو پلٹ کے بھی اچھی طرح سے لگائیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا مسالہ کم پڑ گیا، یہ مسالہ بہت زیادہ ہے، ابھی سارے میں پھیل جائے گا۔ ابھی دیکھیں تینوں پہ پورا ہو جائے گا، اور بچ بھی جاتا ہے تھوڑا بہت اس میں سے میرے۔ یہ 2 ہو گئے ہیں، اب تیسرے پہ بھی ہم لگائیں گے۔ یہ دیکھیے ایسے ہاتھ سے تو مزہ آ رہا ہے کرنے میں، واہ۔ اچھا جو کوکنگ کے شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی بنا کے کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایسے، یہ ابھی تینوں پہ لگ گیا اچھی طرح سے۔ اور کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو کوکنگ خود کرنا پسند ہے یا بازار سے لے کے کھانے میں مزہ آتا ہے؟ یقیناً آپ سب کو کوکنگ کرنا خود پسند ہوگا۔ یہ ایسے، تو اب ہم اس کو اسٹیم کرنا شروع کریں گے، تھوڑی دیر اس کو ہم چھوڑ دیں گے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے۔ اب اس کو ہم مسالہ لگا کے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ہم اس کو اسٹیم کریں گے تاکہ مسالہ چپک جائے اچھی طرح سے۔ ٹائم لیتا ہے میرینیشن کے بعد تھوڑا سا چکن، تاکہ مسالہ اندر تک بیٹھ جائے، اس کے بعد ہم اس کو اسٹیم کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک بڑے پتیلے میں پانی ڈال لیا ہے، اور ایک چھوٹی سی دیگچی میں رکھوں گی، اور اس کے اوپر ایک ایسے کر کے میں نے یہ رکھ دیا ہے اسٹینڈ۔ اب اس کے اوپر ہم جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن، اس کے اوپر لگائیں گے، اور اس کو اس طرح سے رکھ دیا ہے میں نے، رکھ دینا ہے، اس کو نکالا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر ایسے لگائیں گے، او یار ایسے، او سیدھا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ، یہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے مجھے۔ اچھا چلے ایسے، ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے، چلے سیدھی ہو جاؤ بھائی، جلدی سے سیدھی ہو جاؤ، جلدی، شاباش شاباش شاباش، ایسے۔ اب یہ سیدھی ہو گئی ہے، تو فرینڈس اب اس کے اوپر تیسری لیگ پیس رکھیں گے، اور پہلے کوشش کریں گے جہاں سے مسالہ ہٹ گیا اس کے اوپر دوبارہ سے لگا دیں، تو یہ کوئی جگہ بھی ہمارے چکن کی خالی نہ ہو مسالے سے۔ اس کو ایسے لگا لیتے ہیں، ایسے، ایسے کیا ہے، اور یہ مسالہ جہاں جہاں سے ہلکا ہلکا رہ گیا تھا وہ میں لگا رہی ہوں۔ اب اس کو کور کر کے ہم فل تقریباً فلیم پہ رکھ دیں گے۔ فل فلیم پہ میں نے رکھ دیا ہے اسٹیم ہونے۔
ये देखें, और बार बार ढक्कन खोल के नहीं देखते रहना। हमने इसको तकरीबन इतना पानी रखा है कि आधा घंटा हमारा चल जाए। इसके बाद स्टीम हो के निकल आया था फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं सब कुछ दिखाती। तो स्टीम होने के बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि मसाला जो कच्चा कच्चा लग रहा था वो ज़रा क्रिस्पी सा हो जाए। बस इस तरह से मैंने सारा लेग पीसेस को कर लिया है। ये फ्राई हो गया हमारा। ये देखिए सुनहरा सुनहरा सा कर लीजिएगा, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। ये देखिए ऐसे, ये लें जी, ऐसे पहले मैंने इसको कागज़ पे निकाल लिया है। इसके बाद हम इसको डेकोरेशन, ये देखें स्टीम हुआ हुआ, मैं इसको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ हल्का हल्का, ताकि सिर्फ मसाला जो है कच्चा वो फ्राई हो जाए, क्योंकि स्टीम होने के बाद हल्का हल्का कच्चा रहता है। चलिए जी, ये देखिए सही, देखें सुरख सी हल्का हल्का से सुरख करा है, ज़्यादा नहीं सुनहरा सुनहरा किया है मैंने। ये देखें ऐसे। इसके बाद हम इसकी डेकोरेशन बाद में करेंगे, गार्निश इसको करेंगे बाद में। चलिए जी, मेरे सारे ब्रेड पीस तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने इसको गार्निश कर लिया है। ठीक है, देखने में कैसा लगा फ्रेंड्स? आपको ये तरकीब अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।